اس وجہ سے ہے کہ ہم ماحول سے دور ہیں. جتنا ہم ماحول کے قریب آئیں گے اتنے ہمیں دین کا پتہ چلے گا. میں آپ کے سامنے اپنی مثال دینی نہیں چاہیے، لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 10 سال کا ہوں ایز اے مسلمان، صرف 10 سال کا ہوں، اور میں یہ نہیں کہ میں بڑا صحیح ہوں. جی کوشش کر رہے ہیں صحیح ہونے کی، کوشش ہے، یہ شاید کبھی نہ کبھی صحیح ہو جائے، لیکن کوشش تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. کوئی انسان بہت سخت بیمار ہو جائے، کینسر ہو جائے، تو کوشش نہیں کرتا ٹھیک ہونے کی. کئی لوگ بچ جاتے ہیں، کئی چلے جاتے ہیں اللہ، لیکن کوشش تو سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو روحانی طور پہ ہم سب بیمار ہیں، اور کینسر سے بھی بری بیماری ہے، کیونکہ کوئی جسمانی بیماری سے فوت ہو جائے تو شاید کوئی بچت ہے، کوئی روحانی بیماری میں گیا تو وہ بچت کوئی نہیں آگے، کیونکہ واپسی نہیں ہے. بغیر نماز پڑھتے ہوئے چلا گیا، بغیر نبی کے طریقوں کے چلا گیا، تو کیا جواب دے گا؟ اب قبر میں 3 سوال ہونے ہیں. پہلا ہوگا پالنے والا کون ہے. اب ہمارا یقین تو ہے کرکٹ ہے، جی یہ میں کام کرتا ہوں، میرا یہ بزنس ہے، اس سے میں پلتا ہوں. اس ٹائم تو یہ دل میں یہی ہے. اگر میرا یقین صحیح ہو تو میں 5 وقت کی نماز نہ پڑھوں، میں نبی کے طریقوں پہ نہ آ جاؤں. اگر میرا یقین صحیح ہو تو میرا یقین تو اپنے کاروبار پہ ہے، جو ہم جس فیلڈ میں ہے، میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب. اور دوسرا پوچھا جائے گا دین کیا ہے. اب دین میں زندگی گزاری نہیں تو بتائیں گے کیا. اب تیسرا سوال بھی ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک بھی دکھائی جائے گی. بھائی اصل تو یہ کہ گزارش یہی ہے، یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو اللہ پاک نے ہم سب کو کلمہ دیا ہے، یہ احسان ہے اللہ کا ہم سب کو. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس کا شکر ادا ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھا ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے حکموں پہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں. اس کے علاوہ اسلام میں اور کوئی چیز ہے ہی نہیں. جو بھی اس کے مطابق زندگی گزارے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں. تو اس کی ہم سب کوشش کر لیں گے. اللہ پاک جو کہا سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق